اور تخلیق انسانیت کا مقصد، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہماری رشد و ہدایت کے لیے کیسے ممد و معاون بنائی، ان تمام موضوعات پر گزشتہ بات ہو چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید اور محاسن اخلاق۔ یہ بات ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کا اخلاق عمدہ ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، وہ معاشرے میں اچھے انداز میں آپس میں تعلقات کو استوار کر سکتا ہے۔ جن کے اخلاق درست نہ ہوں، ایسے لوگ معاشرے میں بھی سروائیو نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ان کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو یہ لفظ ملٹی ڈائمینشن ورڈ ہے، اس کے بہت سے معنی نکلتے ہیں۔ بعض افراد تو اخلاق کا مطلب لیتے ہیں کسی سے مسکرا کے بات کرنا، یہ اخلاق ہے، کسی سے اچھا بیہیویئر کرنا اور کسی کا اچھا ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ حالانکہ اس کا تعلق ایک وسیع دنیا کے ساتھ ہے، اور اسلام نے ہمیں خاص طور پر اس کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ القلم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے بطور نمونہ بناتے ہوئے فرما دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اس کا مطلب قرآن ہمیں اخلاق اپنانے کے لیے کس ہستی کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کو پیش کر دیا کہ ان کی زندگی کو دیکھ لو، اور واضح کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کسی بھی اینگل سے مطالعہ کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق میں اعلیٰ ترین درجے پر فائز نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ ہمارے آقا کا جو خلق ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق اور آپ کی تخلیق سب سے بے مثال اور جدا گانا ہے، ایسے ہی آپ کا اخلاق بھی سب سے جدا گانا ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہو سکا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ آپ جیسا اچھے اخلاق والا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، یہ رب کی قسم ہے کہ محبوب جیسا اچھے اخلاق والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ان کے اخلاق کی ایک جھلک سورہ آل عمران سے، چونکہ ہم نے اخلاق سارے قرآن سے سیکھنے ہیں، ہمارا بیسک قرآن ہے۔ امت مسلمہ اگر قرآن سے جڑ جائے تو دنیا کی ساری عظمتیں اس کے قدموں میں ہیں، ہر نعمت اس کے پاس ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اللہ نے ایسا عظیم کلام مجید ہمیں عطا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی، آیت نمبر 159 میں، 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو فرمایا یہ اللہ کی آپ پر کتنی پیاری مہربانی ہے
کہ اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. کیسی فبما رحمت من اللہ، اللہ کی آپ پر کیسی مہربانی ہے، لنت لہم کہ آپ ان کے لیے کیا ہو گئے، نرم دل ہو گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ مکہ میں کفار نے ہر طرح سے اسلام کی راہوں کو روکنے کے لیے رکاوٹوں کو کھڑا کیا، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا. وہ سارے جو آپ کے دشمن تھے آپ کے حسن اخلاق سے ایک دن متاثر ہو کر سارے اسلام کی چھتری کے نیچے آ گئے، غیر بھی آپ کی عظمتوں کو ماننے لگے. باوجود اس کے کہ وہ کرٹیسائز کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن آپ کی ذات میں کوئی عیب نکال نہ سکے. اور کیسے نکالیں گے؟ ہمارے آقا تو اللہ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا جو بہترین شاہکار بنایا وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا یہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ادھر سے قرآن اترتا، ادھر سے ہمارے آقا اپنی زندگی پیش کرتے. لوگوں یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. اس لیے جب ان کے حسن کو دیکھا نا پیر میر علی شاہ، تو کوئی لفظ نہیں مل سکا کہ سرکار کے حسن کو بیان کر سکے. زیادہ سے زیادہ آپ کسی کا حسن بیان کر کے کیا کہیں گے کہ یہ میری جان ہے، یہی کہیں گے. لیکن پیر میر علی شاہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، کہتے نہیں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی. سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا. او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں. ایسا حسن کا شاہکار ہیں ہمارے آقا. تو جب یہ قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہوں، پیکر مصطفیٰ ہمارے لیے سمبولیکل، ان کی ایک ایک زندگی کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہو، اور ہم پھر بھی اگر ہدایت حاصل نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ خالق کائنات نے مظہر عتم بنا کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے مظہر عتم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کی شان یہ ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ پر اللہ کی کیسی مہربانی ہے کہ اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، تو یہ تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے. پیارے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے گرد پریشان ہو جاتے. فاعف عنہم، آپ انہیں معاف فرما دیجئے. پیارے محبوب واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے، ان کے لیے شفاعت کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب آپ کسی بات پہ پکا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو بڑا پیار کرتا ہے. اللہ کو متوکلین بڑے پیارے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ نے ذکر کی قرآن مجید میں. اب ہم نے اپنی زندگی کو قرآن سے سمجھ کر اخلاق کو بہتر کرنا ہے. اب ان میں سے اگر ہم بات کریں تو یہ تو سارا مہینہ بھی اگر میں محاسن اخلاق پہ بات کروں تو ایک ایک محاسن اخلاق تو بہت ڈیٹیل ہے، ہم تو ایک لیکچر میں اس کو سمرائز کریں گے. اگر ہم حسن اخلاق کی بات کریں تو اخلاق انسان کے نفس میں پیدا ہونے والی وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے اس سے اچھے کام صادر ہونا شروع ہو جائیں. اور سے سمجھے، میں پھر ڈیفینیشن کرتا ہوں اخلاق کی. انسان کے نفس میں پیدا ہونے والی ایسی خوبی
جس کی وجہ سے اس سے اچھے کام سرزد ہونا شروع ہو جائیں. اسے کہتے ہیں محاسن اخلاق. اس کی تربیت کیا ہے؟ اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا، آپ کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا، ہمزاد، وہ آپ کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور ایک نفس ہے. نفس جو ہوتا ہے یہ 100 شیطانوں پر بھی باری ہے. اعوذ باللہ پڑھیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ یہیں بیٹھا ہوا ہے. رمضان آ گیا، شیطان قید ہو گیا، یہ یہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں جاتا. یہ 100 شیطانوں پر بھی باری ہے. سارے کام آپ کے الٹ پلٹ کرواتا کون ہے؟ نفس. اس کو قابو کرنے کے لیے آپ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اللہ احد. اگر نفس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل جائے نا، گناہوں میں لے جائی جا رہا ہے، آپ کو نماز میں نہیں، صبح نہیں اٹھنے دیتا، تو کیا کرنا ہے جی؟ اللہ احد کی ایک تسبیح پڑھ لیں. پھر بھی اگر نفس قابو نہیں آ رہا، اس کو لگام ڈالنے کے لیے سورہ عنکبوت کی تلاوت کر لیں. اس کی لگامیں پکڑے ہیں آپ کے ہاتھ میں، لیکن یہ بڑا مشکل ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اس نے پورے شہر کو اکیلے ہی فتح کر لیا. کلے بندے نے پورے لاہور کو فتح. اتنا مشکل ہے یہ، اس کو جہاد اکبر کہا ہے. تو انسان کو بری جو عادات میں ڈالنے والا وہ اس کا نفس ہے. یہ آپ کو کسی نہ کسی برائی میں ڈالتے ہی رہے گا. مثلا محاسن اخلاق میں ایک اچھا خلق ہے جی سچائی، سچ بولنا. ٹھیک ہے جی. محاسن اخلاق میں ایک وصف ہے جی امانت داری، دیانتدار ہونا. محاسن اخلاق، اچھے گڈ مورلز میں ایک اچھا وصف یہ ہے کہ آپ جو ہے وعدے کو پورا کریں، ایفائے عہد. محاسن اخلاق میں ایک اچھا وصف ہے عدل و انصاف. محاسن اخلاق میں ایک اچھا وصف ہے رسپیکٹ آف لا، قانون کا احترام. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ سب محاسن اخلاق ہیں. ایثار، کسب حلال، یہ ساری اچھی عادات، یہ جب آپ کے اندر پیدا ہوں گی تو آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. جب بیت اللہ شریف میں حجر اسود لگانے پر قبیلوں کی لڑائی ہو گئی، اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے کہا جو صبح حرم میں پہلے داخل ہوگا وہی یہ لگائے گا. تو سب سے پہلے ہمارے آقا داخل ہوئے. سارے پکار اٹھے، صادق و امین آ گئے. اس کا مطلب یہ اس سے پہلے بھی اظہار تھا، اور اعلان نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ کہتے تھے لاکھ اختلاف کے باوجود یہ صادق و امین ہے. آپ کی سچائی پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. اعلان نبوت پہ بھی ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ تمہارا ایک لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے، مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے. اس بات کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ یہ محمد عربی کی زبان سے نکلی ہے. یہ سچائی اتنا بڑا وصف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے. اب ہمارے معاشرے میں بڑی مشکل سے کوئی سچا انسان ملتا ہے. جھوٹ اتنا ہمارے ہاں بھر چکا ہے کہ ہم اب اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کریمی صاحب جھوٹ تو بغیر کاروبار ہوتا ہی نہیں. یعنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے سیاسی حکمران باقاعدہ پری پلان طریقے سے جھوٹ گڑتے ہیں کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے اپنے بارے میں، اور جھوٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پہ. یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ جو ہے. اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس بندے کی جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، جو کسی کو. اب ہمارے ہاں اس کو لوگ کہتے ہیں ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. لوگ پروگرام بناتے ہیں جگتوں کا، 2 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کہتا ہے یہ ادھر گیا، یہ وہاں جا کے ایسے ہو گیا، وہ کہتا ہے وہ ادھر گیا، اس نے جا کے یہ کیا. سب جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں. کوئی اس کو کہتا ہے جی انٹرٹین کر رہے ہیں، کوئی اس کو اسٹیج ڈرامہ کہتے ہیں. باقاعدہ اس پہ پروگرام بنتے ہیں، حسب حال، فلانا حال، ٹمکانا حال، ٹی ویوں پہ بیٹھ کر ایک دوسروں پر کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، جھوٹ گڑنا. اس پر لوگ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں، اور ان کا جو ویورشپ ہوتا ہے وہ کروڑوں پہ جاتا ہے. ہم اس قوم کے اندر ہیں جہاں جھوٹ گھڑا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور ہم اس میں لطف اندوز ہوتے ہیں. ہمارے آقا فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اب مجھے بتائیں، ہم اس کو تو گناہ سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو اس کو تو انٹرٹین کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو انٹرٹیننگ ہو رہی ہے. ٹی وی چینل پہ باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہمارے لیے المیہ ہے. ایک تو یہ جھوٹ، ٹھیک ہے نا، بولا. اور سچائی اب خال خال ہی ہے. سچا انسان جو ہوتا ہے نا
اس کی کیا ہی بات ہے. اس لیے کہ جو سچا ہوگا نا، اب دیکھیں نا تجارت جو کرتا ہے، بیچتا ہے، سچائی بولے. ہمارے آقا فرماتے ہیں سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. او کما قال. اتنا بڑا مقام سچے تاجر کا. یہ سچائی ایک تو آج حسن خلق ہم نے قرآن سے کیا سیکھا جی؟ ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ سچائی، سچ. اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی کیا ہوتی ہے جی؟ لعنت. ٹھیک ہے جی، سچ کو وتیرہ بنائیں جہاں تک ہو سکے. دوسری چیز ہے جی امانت داری. امانت داری وہ بھی اب خال خالی ہے. امانت داری، آنیسٹی یا دیانت داری، یہ بھی معاشرے کا بہترین وصف ہوتا ہے. جو قوم دیانت دار نہ رہے، کرپٹ ہو جائے، وہ قومیں پھر آہستہ آہستہ پستی اور زوال کی طرف جاتی ہیں. ہم اوورآل من حیث القوم میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، اتنے بد دیانت ہو چکے ہیں، دنیا کا کوئی ملک پاکستانی کے ساتھ کوئی کاروبار کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کہتے پاکستانی نو یہ سب فراڈی ہیں. ہم اتنے زیادہ جو ہیں پوری دنیا کے اندر کرپٹ مشہور ہو چکے ہیں. مجھے اس کا اتفاق ہوا پی ایچ ڈی میں نے امریکہ کے اندر فلوریڈا میں میرا گیا تھیسس، تو میں نے وہاں اس کے لیے ڈالر میں فیس جمع کروانی تھی. تو میں جس کے لیے بھی جو بھی سورس یوز کروں وہ کہتے ہیں پاکستانی نو. یہ حالت تھی کہ وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی کے ڈالر میں پیسے دے رہا ہوں، وہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. ہم بددیانت اتنے بن چکے ہیں کہ ہمارا کوئی محکمہ ایک مجھے بتا دیں ابھی کہ جہاں بغیر رشوت کے آپ کام کروا سکتے ہو. ایک مجھے دکھا. چلو مجھے بجلی کا میٹر لگوا کے دکھائیں بغیر رشوت، گیس کا میٹر لگوا کے دکھائیں بغیر رشوت کے. اتنے ہم بد دیانت ہو چکے ہیں. اچھا، امانت داری اور دیانت داری اس کا تعلق صرف لین دین اور پیسے میں نہیں ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، مجلس سے بھی امانت ہوتی ہے. مثلا میرے پاس یہاں بیٹھ کے ایک بندے نے بات سنی ہے اور پیچھے جا کے کسی اور کو اس کو بتا رہا ہے انتشار پھیلانے کے لیے، وہ بہت بڑا بد دیانت ہے، کیونکہ اس نے مجلس کو امانت نہیں سمجھا. ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں جا کے کر رہا ہے. اور یہ ہمارے ہاں عام ہے. ہم ایک جگہ کی بات دوسری جگہ کرنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ سب بد دیانتی. اور دولت پیسے میں بد دیانتی تو عام ہے. لوگ پری پلان طریقے سے کسی سے پیسہ لیتے ہیں یا کوئی کام، اور اس کے بعد اس کے پیسے کو، چیزوں کو ضائع کرتے ہیں. یہ بد دیانتی ہمارے معاشرے میں عام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو. امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو، ان کے صاحبوں کے سپرد کر دو. تو آپ کے پاس اگر کوئی پیسے بطور امانت رکھواتا ہے یا کسی کا راز آپ کے پاس امانت ہے، یہ تمام چیزیں امانت میں آتی ہیں. ان کو آپ امانت سمجھے، نہ یہ کہ آپ اس راز کو کھول دیں یا آپ اس کے پیسے کو ضائع کریں. یہ سب بد دیانتی میں قرآن اس کی سخت مذمت کرتا ہے. تو دوسرا وصف کیا ہونا چاہیے جی ہمارے اندر؟ امانت داری. اگر ہم امانت دار ہو جائیں تو ہماری ویلیو بہت بلند ہوتی ہے. ہم مسلمان اب جو ہیں صرف رسمی مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے اخلاقیات تو اب رہے نہیں. ٹھیک ہے جی. پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی جی قرآن سے؟ ایک سچائی، دوسری کیا جی؟ دیانت داری، امانت داری. تیسری چیز ہے جی وعدہ پورا کرنا. اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جناب حضرت ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کسی بات پر سودا کیا تو پیسے کم پڑ گئے. تو میں نے کہا اگر آپ وعدہ کریں یہاں رکنے کا، میں ابھی لے کے آیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں جب میں پیسے لینے گیا تو وہاں کوئی اچانک ایسا کام پڑا میں بھول گیا. کہتے ہیں ایک دن، دو دن، تین دن، تیسرے دن میرا وہاں حسن اتفاق سے گزر ہوا تو سرکار کھڑے تھے، فرمایا میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں. 3 دن سے. یہ ہوتا ہے وعدے کی پاسداری. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ سے وعدہ کر لیا حدیبیہ میں کہ جو بھی مکہ سے آئے گا واپس کریں گے، مدینہ سے آئے گا واپس نہیں ہوگا. کہا جی ٹھیک ہے لکھ لو. ابھی یہ سارا کچھ لکھا، مور لگی، ادھر سے حضرت ابو جندل جان چھڑا کے ٹپکتے خون کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آ گئے. یہ حالت دیکھ کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے.
ابو جندل نے کلمہ پڑھا، مار مار کے انہوں نے ان کے جسم کے چیتھڑے اڑائے ہوئے اور زنجیروں میں جکڑے، خون ایسے ٹپک رہا ہے۔ اب یہ امتحان تھا، ادھر وعدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے جو آئے گا کیا کیا جائے گا؟ واپس کیا جائے گا۔ ابھی یہ بھی سین ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا ابو جندل کو ایک طرف لے گئے، ان کو کہا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، ابھی ان قریب وقت آئے گا انشاءاللہ، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، لیکن تم جہاں سے بھاگ کے آئے ہو تمہیں وہیں واپس جانا ہوگا۔ لائیں مجھے کوئی ایسی مثال۔ یہ ہے وعدے کی پاسداری، جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ ہمارے معاشرے میں وعدے کو کوئی وعدہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب تو اس کو باقاعدہ لوگوں نے ایک اپنے ٹیسٹ کا بہانہ بنایا ہوا ہے، اپنی صرف اجارہ داریوں کے لیے لوگ بات کرتے ہیں، وہ تو وعدے کو وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہے آج کل۔ اور یاد رکھیے، جس کا وعدہ نہیں ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا وعدہ نہیں اس کا دین ہی نہیں، گال ہی ختم۔ لا دین لمن لا عہد لہ، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس کا وعدہ نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ اب دیکھ لیں ہمارے یہاں سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں، کتنے کو ڈیڑھ وعدے کیتے ہیں، یہ ہم کر دیں گے آپ کے لیے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ کوئی وعدے کی پاسداری نہیں، کیونکہ ہم زبانوں سے کھیلنا جانتے ہیں۔ جب خدا خوفی اور ہیبت نبی ختم ہو جائے نا، پھر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، خوف خدا، ہیبت نبی۔ جب نبی کی ایک ہیبت دل میں ہوگی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو اس کے راستے سے خوف خدا ملے گا اور اللہ اس کے ذریعے ہدایت کا راستہ عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، تو وعدے کی تکمیل۔ تیسری چیز ہے جی عدل و انصاف، یہ محاسن اخلاق میں سے ہے۔ مجھے آپ بتائیے، جہاں انصاف بک رہا ہو کہ غریب 40 سال کے لیے تڑپتا رہے اور امیر کے لیے رات 12 بجے کھول کے انصاف سنایا جائے، وہاں کیسے تقاضے پورے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی جب لوگوں کے مابین، یعنی یہ نہیں کہ عدل صرف مسلمانوں میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ ابھار نہ دے، آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کی دشمنی کی وجہ سے انصاف کو چھوڑ دو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے آئے کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان اور ایک یہودی فیصلہ کے لیے آئے، فیصلہ یہودی کے حق میں سرکار نے دیا کیونکہ حق پہ وہ تھا۔ یہاں مذاہب کو بھی نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو حضرت مولا المسلمین شیر خدا کو اپنی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں نظر آئی، بازار میں، امیر المومنین ہے، کہا یہ میری ہے، یہودی نے کہا میری ہے، چھینی نہیں، امیر المومنین ہے۔ عدالت میں آئے، آپ یہ سب قانون جانتے تھے لیکن پوری امت کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتے تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو گواہ پیش کیا، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، جو مد مقابل ہوتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو دعویٰ کس نے کیا تھا؟ میری ہے، حضرت علی نے۔ زرا کے بارے میں کہا میری ہے، کس کا دعویٰ تھا؟ حضرت علی کا۔ تو جو دعویٰ کرتا ہے وہ کیا پیش کرتا ہے؟ گواہ۔ آپ نے اپنا بیٹا پیش کیا، کہا جی بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں نہیں ہوتی، کہا یہ میرا غلام قمبر، کہا جی غلام کی بھی گواہی آقا کے حق میں نہیں ہوتی۔ یہ مولا علی بھی جانتے تھے لیکن پوری دنیا کو بتانا چاہتے تھے یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے کہ جہاں وقت کا حاکم بھی ہو فیصلہ پھر بھی کرائیٹیریا کے مطابق ہوگا، انصاف کے مطابق ہوگا۔ جس وقت آپ کے پاس گواہیاں نہ رہیں تو یہودی سے کہا، اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی، فیصلہ ہو گیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے۔ وہ یہودی جب باہر آیا اس نے زرہ آپ کے قدموں میں رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جس دین میں حاکم وقت اور عوام کے درمیان اتنا کڑا معیار انصاف کا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سچا دین صرف دین اسلام ہے۔ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ عدل و انصاف تو ہمیں آج دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ جب قوم میں عدل و انصاف نہ رہے تو ایسے ہی حال ہوتا ہے۔ جس قوم میں انصاف اور عدل آ جائے نا تو پھر مسجدیں آباد ہوتی ہیں، عدالتیں ویران ہو جاتی ہیں، اور جہاں عدل و انصاف ختم ہو جائے پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، عدالتیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آج عدالتیں آباد ہیں،
آج عدالتیں آباد، مسجد ویران ہے، کیونکہ انصاف جو نہ رہا۔ فاروق اعظم نے تو کہا تھا اگر کتا بھی مرے گا نا دجلہ کے کنارے، عمر اس کے بارے میں بھی جواب دے ہوگا۔ یہ اسلام کا معیار ہے، اتنا خوبصورت، بالکل کڑا معیار۔ اسلام تو اتنا زبردست دین ہے، پوری دنیا کے سامنے کوئی ایسی تعلیمات لے کے آئے، ہم نے تو اس کو اپنایا ہی نہیں۔ انصاف کا ایک کڑا معیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عرب کے اندر پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا، ایک معاملے میں ایک بہت بڑے فیملی کے ایک بندے سے جرم ہوا، تو اس کے پاس سارے قبائل ایک ایک کر کے گئے، انہوں نے کہا جی نہیں۔ آخر کار جب سارے تقاضے پورے ہوئے، اس کو سریعام پھانسی دی گئی، اگرچہ وہ ایک بہت بڑے گھر کا بیٹا تھا۔ انصاف کا یہ معیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک فاطمہ نامی قبیلہ مخزوم کی عورت نے چوری کی، فرمایا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسامہ بن زید ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، انہوں نے تھوڑی سفارش کر دی، پیارے آقا ذرا نرمی کر دیجئے، خاتون ہے۔ ہمارے آقا جلال میں آ گئے، فرمایا پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں، امیروں کے لیے اور فیصلے، غریب کے لیے اور فیصلے۔ اب تاریخی جملہ کہا، فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا۔ لائے کوئی ایسی مثال؟ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اور پھر ہے احترام قانون، ریسپیکٹ آف لا۔ اسلام کہتا ہے سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، ایک ہی معیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے، سب کے لیے ایک کرائیٹیریا۔ اسی وجہ سے اسلام پھیلا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات کی روشنی میں آج ہم نے چیزیں سیکھی ہیں، وہ ہیں آپ کے اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق۔ جتنا اخلاق آپ بہتر کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو سربلندی عطا کرے گا۔ گرامی حضرات، آج ہم نماز کی بقیہ شرائط پڑھیں گے، نماز کی فرائض پہ بات کریں گے۔ نماز کے کل ہم نے 3 فرض پڑھے تھے، کتنے جی؟ پہلا فرض ہے جی تکبیر تحریمہ۔ پہلا فرض کیا ہے جی؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا ہم نے کل بتایا تھا، قیام۔ دوسرا فرض کیا ہے جی؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ ٹھیک ہے، جو فرض ہیں ان میں کھڑے ہو جائیں، اگر سنت نوافل بیٹھ کے پڑھنا تو پڑھ لیں، لیکن بغیر عذر کے اگر آپ نے فرض بیٹھ کے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو فرض ہے وہ تو کھڑے ہو کے پڑھنا تھا۔ دوسرا فرض قیام۔ تیسرا فرض ہے جی قرات، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، 3 کل ہو گئے تھے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات۔ اب چوتھا فرض ہے جی رکوع۔ چوتھا فرض کیا ہے جی؟ رکوع کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنا جھکنا ہے کہ آپ کی پشت اور یہ کمر کا یہ سر کا حصہ یہ ایک جیسا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بس یہ نہیں، رکوع کیا ایسے ہی، گردن بھی اوپر ہی تھی، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، چل ابھی یہ نماز ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں، پورا اس کو جھکنا ہے آپ نے، ایسے جھکیں کہ اگر آپ کے اوپر پیالہ پانی کا بھر کے رکھیں تو وہ بھی نہ گرے۔ ٹھیک ہے، اور کوشش کریں، فرض میں تو ظاہری بات ہے ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے نا تسبیح، اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں، پھر یہ 3 بار نہ پڑھیں، پھر 7۔ ٹھیک ہے، مجھے صاحب نظر کہتے ہیں کریمی صاحب 21 مرتبہ پڑھا کریں، تو نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ ٹھیک ہے، زیادہ رکوع پھر کریں، ایسے رکوع ہوتا ہے، یہ نہیں بس دل اچاٹ ہوا ہے بس یہ نماز پڑھ، نماز کیا پڑھی، اللہ پہ احسان نہیں کرنا، فرض ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ رکوع اس انداز میں ہوگا اور یہ ترتیب سے ہوگا، یہ نہیں کہ پہلے اگر کوئی بندہ ہے وہ سجدہ پہلے کر لے بعد میں رکوع کر لے، نہیں، ترتیب بھی وہی ہے۔ قیام کے بعد رکوع ہوتا ہے، پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر کھڑے ہو جانا، پھر آپ نے اللہ اکبر کیا کہ سجدے میں آنا۔ اچھا، اب نماز کے چوتھا فرض کیا ہے جی؟ رکوع۔ 5واں فرض ہے جی سجدے، سجود۔ 5واں فرض کیا ہے جی؟ سجود۔ اچھا، سجدہ جو ہوتا ہے جب آپ نے سجدہ کرنا ہے، رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے تو سجدے کی طرف آنا ہے، اپنے ہاتھ یہاں ایسے رکھ کے، پھر اور جب رکوع کرنا اس وقت بھی اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، پکڑ کے رکھیں گے تو پھر آپ کا خضوع پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، گھٹنوں کو پکڑ کے۔ اور جب سجدے میں جائیں گے تو آپ نے اس کو پکڑ کے آپ نے جھکنا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ آگے رکھ دینے، نیچے جاتے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر ہاتھ اور پھر ایسے آپ کی پیشانی۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، کتنی جی؟ 7 ہڈیاں، 2 پاؤں کی، 2 گھٹنے، کتنی ہوگی؟ 2 ہاتھ کی اور 1 پیشانی کی، کتنی ہوگی؟ یہ 7 ہڈیوں میں سے 1 ہڈی بھی نہ لگی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک بندہ سجدے میں گیا، پاؤں پیچھے سے اٹھائے ہوئے ہیں، سجدہ، یا سجدے میں گیا بس ایسے ہلکے سے لگائے ہوئے ہیں،
نوک سی یہ بھی نہیں, اس کو دبا کے لگانا ہے, اس کا پیٹ لگے. ایک کا کم از کم لگانا فرض ہے, 3 کا واجب, 5 کا سنت ہے. ہاں جس کو کوئی بیماری ہے, تکلیف ہے, تو وہ پھر جتنے لگا سکتا انگلیاں لگائے. ٹھیک ہے, اکثر بہت موٹاپا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, ان کے لیے کوئی بات نہیں. لیکن اگر ایک ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں, نہ بیمار ہے نہ کچھ ہے, اور پھر وہ صرف سجدے میں گیا اور پاؤں بس ایسے لگائے اور اس کا سجدہ ہی نہیں ہوا, ایک تو یہ ذہن میں رکھے پاؤں پورے سجدے کے لگے ہوں گے, اور کوشش کر کے انگلیوں کا پیٹ دبا کے لگانا ہے. 3 کا لگا لیں کم از کم, واجب پورا ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہے پیشانی. پیشانی بھی آپ نے دبا کے لگانی. مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کسی ایسی جگہ کہ آگے کوئی گدا وغیرہ ہے اور آپ اس کے اندر پیشانی رکھتے ہیں, وہ اور پریس ہوگا تو آپ کو سجدہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے گدے پہ نماز نہیں ہوتی, بیڈ کا گدا وغیرہ نہیں ہوگی. اگر آپ گاڑی وغیرہ پہ جا رہے ہیں نا, جیسے ٹرین وغیرہ پہ, تو فرض نیچے اتر کے پڑھ لیتے ہیں, تو لوگ نفل یا سنتیں اوپر پڑھ سکتے ہیں. فرض نہیں, کیونکہ چلتی گاڑی پہ فرض نہیں ہوتے, فرض کے لیے نیچے اترنا پڑتا ہے. تو اکثر ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں چلو فرض جو ہے وہ تو 2 ہوتے ہیں نا قصر میں جلدی سے 2 فرض 3-4 منٹ میں پڑھے جا سکتے ہیں. وضو آپ نے کیا ہو, جلدی سے اتریں اور اوپر چڑھ جائیں. اب باقی جو سنتیں نفل رہ گئے, تو وہ آپ یہ نہیں ہے کہ وہ جو آپ کی ٹرین کی سیٹ ہے گدے والی اسی پہ بیٹھ کے شروع کر دیں. نہیں, آپ وہ جو درمیان میں جگہ ہے اس کو صاف کر کے اس پہ جانواز بچھائیں, پھر آپ اس کے اوپر پڑھیں, تاکہ آپ کا سجدہ باقاعدہ طور پہ دب کے ہو. نرم چیز پہ سجدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, سجدہ جب کیا جاتا ہے تو وہ دبا کے پیشانی کا لگنا ضروری ہے. اگر کسی نے امامہ شی وغیرہ باندھا ہوا ہے تو اس کا پیج پیچھے کرے گا تاکہ یہ لگے پیشانی, تو سجدہ اس طرح ہوگا. اور یہ 2 سجدے ہیں, اور دونوں کو ملا کے کرنا تو واجب ہے, البتہ سجدہ کرنا فرض ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ دونوں سجدے ہم نے کرنے ہیں نماز کے اندر, یہ بھی فرض ہے. کتنا فرض ہو گیا جی؟ 5واں. چھٹا فرض ہے آخری اتحیات میں بیٹھنا. 2 رکعت والی نماز ہے جیسے فجر, اس کی آخری اتحیات. 3 رکعت والی ہے مغرب کی, اس کی آخری اتحیات. 4 والی ہے ظہر عصر عشاء, اس کی آخری اتحیات میں بیٹھنا کیا ہے جی؟ فرض. بیٹھنا کم تک تشہد تک. مثلا ایک بندہ ہے, عشاء کی نماز ہم پڑھ رہے تھے, آخری اتحیات میں بیٹھا نہیں, ڈائریکٹ اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت میں, تو اس کو جیسے ہی یاد آئے گا تو بیٹھ جائے گا, بیٹھے گا, سجدہ صاف کرے گا تو نماز ہو جائے گی. اور اگر اس کو یاد نہ آیا, اس نے اگلی 5ویں رکعت کے رکوع بھی کر لیا, سجدہ بھی کر لیا, رکوع سے پہلے بھی آ سکتا ہے, رکوع تک بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر اس نے اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا, ساری نماز باطل ہوگی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ فرض ہو وہی نہیں تھا. ایک بندہ آخری اتحیات میں بیٹھا ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا اگلی رکعت کی طرف, کھڑا ہو گیا اگلی رکعت میں کھڑا ہوا, تو وہ تو رکعت ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ 2 رکعت والی ہے فجر تو تیسری میں, اگر تیسری والی ہے 3 والی مغرب کی تو چوتھی میں, اگر عشاء کی 4 والی ہے تو 5ویں میں. اگلی رکعت میں کھڑا ہوا, یاد آ گیا, کھڑے یاد آ گیا, رکوع میں یاد آ گیا, رکوع کے بعد یاد آ گیا, آ جائے. رکوع کے بعد جیسے ہی اس نے سجدہ کیا, نماز ساری باطل. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. دوسرا, اگر اس نے اتحیات میں بیٹھا, آخری اتحیات میں عبدو و رسول تک پڑھا, اس نے سمجھا شاید 2 رکعتیں ہوئی ہیں, 4 ہو چکی تھی, وہ اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کہہ کے. اب اگر وہ اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اب بجائے لوٹنے کے وہ باقی نمازوں میں 2 رکعتیں یعنی 1 رکعت اور ملا لے. 1 رکعت پڑھ لی, وہ نفل ہو جائیں گے, 1 اور ملا لے, تو گویا کہ 4 فرض ہو گئے, 2 نفل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور مغرب میں اس کو پھر 2 ملانے کی ضرورت نہیں, 1 ملا لے. یعنی اس طرح اس نے اگلی 2 رکعتوں کو کر کے, کیونکہ وہ تشہد پڑھ کے اٹھا ہے, جب تشہد اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد اگر اس نے اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا تو 1 رکعت اور ملا کے اس طرح پوری کر سکتا ہے. کتنے فرض ہو گئے جی؟ اب 6. 7واں فرض ہے سلام پھیرتے ہوئے نماز سے نکل جانا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو گیا, اسے کہتے ہیں خروج بے سنے ہی. نماز کے کتنے فرض ہو گئے جی؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ, نمبر 2 قیام, نمبر 3 قرات, نمبر 4 رکوع, نمبر 5 سجود, نمبر 6 آخری اتحیات, نمبر 7 سلام پھیر کے نکل جانا. اور یہ 7 فرض یاد رہیں گے جی. اچھا, اب ہم نے جو نماز کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں, کل ہم نے آپ کو سورت پڑھائی تھی, آج میرے ساتھ تسبیح پڑھیں گے. بعض لوگ بڑی غلط پڑھتے ہیں, سبحان ربی یا لالا, سبحان ربی یا لالا. یہ یا لالا کیا ہوتا ہے؟
تو یہ الفاظ بھی ٹھیک کر لیجئے. جب آپ نے رکوع میں جانا ہے تو کہنا ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. جماعت میں 3 بار پڑھ لیں بس. اپنی نفل وغیرہ پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. 21 مرتبہ تک مجھے ایک صاحب نے کہا پڑھا کریں، 21 تک پڑھ لیں. رکوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور بات چونکہ کلکلہ ہے، اب اب یہاں بھی صبح، یعنی سبحانہ، سبحانہ بھی نہیں کہنا، ہا بھی لکھانا ہے، صبح ہا اور ہا اس میں فرق ہو، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہنا سمع اللہ لمن حمیدہ. اب اس میں لفظ عین واضح ہو، سمع اللہ. اب لام کا چونکہ آگے پیچھے زبر آ گئی تو اس کو بھی آپ نے پر پڑھنا ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اب یہ ہا ہو، ہا نہ ہو، لک الحمد ہا کے ساتھ، ٹھیک ہے. ربنا لک الحمد حدیث میں 4 طرح سے آتا ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. تو آپ ربنا لک الحمد کہہ لیں جو ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی. یہاں یہ جو سبحانہ ربی اعلی، سبحانہ ربی اعلی، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ نہیں پڑھنا، بلکہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات. صاد کو پر پڑھنا ہے، سین اور صاد میں فرق ہونا چاہیے. والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب یہاں سین اور صاد میں فرق کرنا ہے. یہ صاد ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، عباد اللہ الصالحین. اشہد. اب یہ ہا ہے اور اس میں ہا اور ہا میں فرق. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب آپ نے جب ہاتھ میں یہاں پہنا ہے تو کہ آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ پہ کھڑا کرنا ہے، اللہ پہ رکھ دینا ہے. اور یہ صرف نماز میں ہے، اقامت میں، اذان میں نہیں کیا جاتا. بعض اذان میں بھی ایسے اٹھاتے ہیں، یا اقامت میں نہیں، صرف یہ نماز میں ہے. کیا کرنا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا، اللہ پہ رکھ دینا ہے. پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. اب دیکھیں میم پہ شد ہے، محمدن نہیں پڑھا، محمدن میم، اور اب پھر با پہ کلکلہ ہوگا. پھر دیکھیے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طرح ایک ایک لفظ کو بالکل نکھار کے. قرآن جب تلاوت کریں، تحیات پڑھیں، ایک ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش کریں. دیکھیں نماز میں کتنا لطف آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمد